دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چولہا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا۔ لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے۔ تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا۔ اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے دی۔ تو بر جو ہے حقیقت میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا، یہ نیکی کا تعلق تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک باطنی حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ایک ظاہری خارجی حقیقت ہے۔ لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے۔ اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے۔ نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ۔ اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو۔ تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، نیت کا ہے۔ کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے، کیا مقصود ہے، کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینے کی طرف، صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے۔ مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سو تو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے، لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے، کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت میں نہیں۔ تو اصل شے یہ ہے، نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو،
اور باطن بھی ہو کہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول. یہ ہے پازیٹو موٹیو. ایک نیگیٹو سائیڈ بھی ہے. سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے. من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، تو اصل میں نیکی ہے. ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے، وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں، استکمال ایمان تک، تکمیل ایمان تک، تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے، والیوم الآخر، قیامت کا دن، جزا و سزا کا یقین، اللہ کا خوف، آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے، بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت، اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات، تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے، تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں.